بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اپنے دوست ارشد شریف کو الوداع کر کے آگے میں کل سے سوچ رہا تھا کہ ارشد شریف کی والدہ ہمت اور حوصلے کا وہ پہاڑ ہے۔ کل انہوں نے پبلک کو میسج کیا تھا کہ میرے بچے کو عزت و احترام کے ساتھ الوداع کہنا، اسے پھولوں کی پتیوں میں رخصت کرنا۔ کل جب یہ ان کا میسج چلا تو رات کو ہی اسلام آباد کے لوگ، صحافی، سماجی کارکن، عام شہری، تاجر طبقات ان کے گھر پہ پھول اور گلدستے اور پھولوں کے بکے لے کے ڈھیر لگا دیا انہوں نے ان کے گیٹ پر۔ اور آج جب ارشد شریف کا جنازہ لے کے ہم نکلے، ماں نے اپنے بچے کو الوداع کہا، اس کی فیملی نے اس کو الوداع کہا، ان کی ڈیڈ باڈی کو، ان کے جسد خاکی کو ایمبولینس میں رکھا گیا تو لوگوں نے ایمبولینس پہ بھی پھولوں کی پتیاں نچھاور کی۔ پورے محلے میں پھول ہی پھول تھے، گلی میں، ایمبولینس پہ اور جنازے میں شریک لوگوں پہ بھی گل باشی تھی۔ جب ہم فیصل مسجد پہنچے تو فیصل مسجد میں بھی ایک عجیب منظر تھا، لوگ ہی لوگ تھے، ہزاروں میں تھے، لاکھوں میں تھے، ان گنت تھے لوگوں نے ارشد شریف کو پھولوں سے بھی لدا ہوا تھا، اپنی محبتوں سے بھی لدا ہوا تھا، اور اسے رخصت کرنے اور اس کے جنازے میں شریک ہونے کے لیے جا رہے تھے۔ اسلام آباد کی فیصل مسجد میں نے اپنی زندگی میں 3 بڑے جنازے دیکھے ہیں۔ سابق آرمی چیف، اس وقت کے صدر ضیاء الحق کا جنازہ بھی ایک بڑا جنازہ تھا۔ ہمارے قومی ہیرو ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا جنازہ رکاوٹوں کے باوجود بڑا جنازہ تھا۔ لیکن آج میں نے جو منظر دیکھا، ارشد شریف شہید کا جنازہ، آپ سوچ نہیں سکتے کہ لوگوں نے ان سے کتنی محبت کی۔ ہم صحافی برادری تو جانا ہی تھا ہم نے، لیکن لوگ، مزدور میرے ساتھ، میں F7 سے پیدل چلتے ہوئے، F7 میں مجھے گاڑی کی پارکنگ ملی، F7 سے پیدل چلتے ہوئے جب میں فیصل مسجد کی طرف جا رہا تھا دوستوں کے ساتھ، تو ہمارے ساتھ مزدور، پینٹ کرنے والا ایک گروہ 3-4 لوگوں کا، ان سے میں نے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ارشد شریف کے جنازے پہ جا رہا ہوں۔ میں نے کہا کبھی آپ ملے؟ ہم روز ملتے تھے ٹی وی پہ۔ لوگوں کی آنکھوں میں وہاں آنسو تھے۔ فیصل مسجد کی بیک سائڈ پہ ہمیشہ بہت بڑا گراؤنڈ ہے جس پہ جنازہ پڑھایا جاتا ہے۔ وہاں ہزاروں کی تعداد میں لوگ، فیصل مسجد کے اندر ہزاروں کی تعداد میں لوگ، فیصل مسجد کے لان میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ۔ اور جب ہم جنازہ پڑھ چکے، جنازہ لے کے جا رہے تھے ایمبولینس کو، اتنی لوگوں کا رش تھا کہ اس میں رستہ نہیں مل رہا تھا، تو وہاں میں نے اپنی آنکھوں سے
ان کے جنازے کے بعد جو لیٹ لوگ پہنچے، جو رش میں پھنس گئے تھے، میں نے مزید 3 غائبانہ نماز جنازہ دیکھے ان کے۔ ملک کے دوسرے شہروں میں بھی تو بہت زیادہ لوگوں نے ان سے عقیدت کی، ان سے محبت کی، اور ہر شہر میں، قصبے میں، چھوٹے چھوٹے شہروں میں، ایون کہ دیہاتوں میں بھی ان کا غائبانہ نماز جنازہ پڑھا گیا۔ تو اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ لاکھوں کروڑوں لوگوں نے آج ان کا جنازہ پڑھ کے ان سے عقیدت کا اظہار کیا، ان سے محبت کا اظہار کیا۔ ارشد شریف تو ہم سے چلا گیا، اسے ظالموں نے ہم سے چھین لیا، لیکن وہ آزاد صحافت کا علم بلند کر گیا۔ اس نے تحقیقاتی صحافیوں کے لیے جو میسج چھوڑ گیا، انویسٹیگیٹر کے لیے جو میسج چھوڑ گیا، وہ بہت بڑا میسج تھا، لوگوں کی محبت کا میسج تھا، لوگوں کی عقیدت کا میسج تھا۔ ہم آج 3-4 دن سے اس کی جدائی کے بعد ایک ہی مطالبہ کر رہے ہیں، صحافیوں کی تمام نمائندہ تنظیمیں، انٹرنیشنل تنظیمیں ایک ہی مطالبہ کر رہی ہیں کہ ارشد شریف کا قاتل کون تھا۔ ارشد شریف کی کینیا میں جب شہادت کی خبر ہمیں ملی، میں نے پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ نے ایک ہی مطالبہ کیا کہ یہ 2 ملکوں کے درمیان ایشوز ہے۔ اس کی جو کرائم ہوا، جو اس کو قتل کیا گیا، وہ کینیا میں کیا گیا، تو اس کے لیے اقوام متحدہ کو فیکٹ فائنڈنگ کمیشن بنانا چاہیے، اور اس کے لیے حکومت کو، اقوام متحدہ کو اس کی اطلاع کرنی چاہیے، اس کا خط لکھنا چاہیے، اس کے لیے وسائل کمیشن کے لیے مہیا کرنی چاہیے۔ لیکن یہاں 2 رکنی کمیشن بنایا گیا، جس میں FIA کا نمائندہ اور IB کا نمائندہ۔ ISI نے اپنا نمائندہ وڈرا کر لیا، اور آج مجھے دکھ ہوا کہ DGI، میں نے زندگی میں پہلی دفعہ DGI ISI کے ہیڈ کو، اس کے سربراہ کو باقاعدہ پریس کانفرنس کرتے دیکھا۔ انہوں نے بھی، ہم بھی مطالبہ کر رہے ہیں کہ ارشد شریف کا قاتل کون ہے، ہمیں بتایا جائے، اس کو کس نے مرڈر کیا، اس کا جرم کیا تھا۔ تو جس طرح ہم سوال اٹھا رہے ہیں، جنہوں نے تحقیقات کرنی ہے، پاکستان کا سب سے بڑا تحقیقاتی ادارہ، وہاں سے بھی ہمیں سوال ہی ملے ہیں۔ آج مجھے افسوس ہوا کہ جنہوں نے ہمیں انویسٹیگیشن کر کے دینی تھی، وہ بھی سوال اٹھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشد شریف کی فیملی کو، اس کے بچوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور حوصلوں سے بلند پہاڑ ماں کو میں سلام عرض کرتا ہوں۔ جو اذیت ان کی فیملی کے اندر ہے، ہم سارے اذیت میں ہیں، لیکن جس کرب میں، جس دکھ میں ان کی فیملی ہے، ان کی ماں ہے، ان کے بچے ہیں، وہ عام انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ لیکن میں پاکستان کے لاکھوں کروڑوں لوگوں کو سلام پیش کروں گا، جنہوں نے آج ایک سچے صحافی، ایک کھرے صحافی، ایک تحقیقاتی صحافی، جس نے اپنی جان دے کر سچ کا بول بولا کر دیا، اس سے جس طرح عقیدت کی، جس طرح اس سے محبت کی، ہم سارے ان کی محبتوں کے مشکور ہیں، ان کے شکر گزار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشد شریف کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے،
یقیناً میرا خدا اس کو اپنی جوار رحمت میں جگہ دے گا۔ ارشد شریف جنتی ہے کیونکہ وہ سچ کے لیے لکھتا رہا، بولتا رہا۔ ارشد شریف کا جب پروگرام ختم کرتا تھا تو اس کا ایک مخصوص سٹائل تھا۔ اس کا سٹائل تھا کہ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، اور جاتی دفعہ سلوٹ دیتا تھا پبلک کو، اور مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔